أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم بزرگوں، بھائیوں اور قابل صد احترام میری ماں و بہنوں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے. اسے پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے دور رہنا محرومی و بدنصیبی کی علامت ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری قوم کے پاس دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے کے لیے وقت ہی وقت ہے، لیکن قرآن کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ملتا. یہ بہانہ ہے. یقین جانے تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے. حضرات و خواتین، آئیے تلاوت قرآن کی فضیلت کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے حق میں جھگڑا بھی کرے گا اور انہیں نجات بھی دلائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا. سورہ بقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پڑھایا. قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے. وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. جو لوگ قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، پھر ایسوں کو تو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرماتا ہے اور دوسروں کو ذلیل کر دیتا ہے. کسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرات و خواتین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں ایک نیک 10 نیکیاں ملتی ہیں. قیامت کے دن جب کہ انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، اس وقت یہی قرآن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے ہمیں ضرور تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور یہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، مگر الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے. لہٰذا آج سے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تلاوت قرآن کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع کی تلاوت ضرور کریں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تلاوت قرآن کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کو معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.